پوچھتے ہیں کہ آپ اہل حدیث کیسے ہوئے، لمبی داستان، لیکن اگر ایک حرف کے اندر بات کہوں تو یہ ایک حرفی بات یہ ہے، جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے، جب حدیث نہیں پڑھی تھی اہل حدیث نہیں تھے۔ اہل حدیث اس وقت بنے نکلے حدیث پڑھنے کے لیے جب حدیث کو پڑھیں گے اور حدیث پڑھ کر اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے۔ حدیث کس لیے پڑھیں گے؟ اہل حدیث کا مقابلہ کریں گے۔ خدا کی قسم ہے، جب میں حدیث پڑھنا شروع ہوا میں نے دیکھا، بخاری شریف کو اٹھایا، وہاں پر مجھے اہل حدیث کا مسلک نظر آیا، مسلم شریف کو اٹھایا، اہل حدیث کا مسلک نظر آیا، ابو داؤد نسائی ترمذی کو اٹھایا، اہل حدیث کا مسلک نظر آیا، صحاح ستہ دوسرے درجے، تیسرے درجے، چوتھے درجے کی کتابوں کو اٹھایا، وہاں پر مسلک اہل حدیث نظر آیا۔ جو میں حدیث کی کتابوں کو پڑھتا رہا، مسلک اہل حدیث کھلتا رہا۔ اگر ایک بات کے اندر میں اپنی داستان بیان کروں تو یہ بات میں کہہ سکتا ہوں، جب میں نے حدیث نہیں پڑھی تھی میں اہل حدیث نہیں تھا، جب میں نے حدیث پڑھنی شروع کی اللہ نے اس کی برکت سے مجھے اہل حدیث بنا دیا۔ یہ روکتے ہیں، کہتے ہیں حدیث نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے۔ ان کو پتا ہے جو حدیث پڑھتا ہے وہ اہل حدیث ہو جاتا ہے، یہ اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں۔ فقہ کو تو اٹھا کر دیکھ لو، وہ کتنی آسان ہے۔ ایک ایک مسئلے کے اندر 20 ائمہ کے اقوال موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے یوں کرو، یہ ہے میرے سامنے، اکثر مثال میں دیتا ہوں، 4 ائمہ ہے، چاروں اماموں کا مسلک مختلف ہے۔ ایک کہتا ہے حلال ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، کتنا فرق ہے؟ تیسرا کہتا ہے مکروہ ہے، چوتھا کہتا ہے مباح ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے یا کہ نہیں؟ اب ان سے پوچھو کہ ان میں سے حق کون پر ہے، کہتے ہیں چاروں حق پر ہے، چاروں ہی ٹھیک ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اس بات سے، جو یہ بات کہہ دیتے ہیں چاروں ٹھیک ہیں، حالانکہ چاروں کو یہ مانتے نہیں، مانتے ایک کو مانتے